شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت جاگ اٹھا، میرے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، میرے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، سب کے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے تو اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں سید عطاء المنعم، وہ فرماتے کہ میں مطاف میں بیٹھا تھا، میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے آ رہا ہے واپس اور رو رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو بلایا اپنے پاس، خان صاحب کیا بات ہے، آج تو آپ کو رونا ہی آ گیا، کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ شہری کہتے ہو میرے پاس بیٹھ کر مجھے کہنے لگا کہ بس مولانا صاحب کیا بتائے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا گریبان پکڑ لیا۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا اس نے، تو اپنی سادگی میں اس کو اللہ تعالیٰ کا گریبان۔ شہری کہتے ہیں کہ دھچکا لگا مجھے تھوڑا سا، لیکن پھر بھی میں نے یہ بھی مجھے اندازہ ہوا کہ بندہ بڑا دلچسپ ہے۔ میں نے پوچھا پھر مانگا کیا؟ کہتا ہم نے کہا یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے اور تجھے پتہ ہے کتنا دور ہے پشاور، اور آپ کی بارگاہ میں ہم اس لیے آیا ہے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ شاہری کہتے ہیں کہ میں اس خان صاحب کا منہ دیکھتا رہ گیا، ابھی کیا بہانہ مارا، اور اللہ پاک کو یہ بہانے بڑے پسند ہیں، حالانکہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی بڑے پسند ہیں۔ حضرت جی ہمارے ایک بات ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی یہاں سے وہ حج کرنے کے لیے گیا، اور جب وہ بیت اللہ میں پہنچا، آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک نے دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا تو زبان سے زیادہ آنکھیں باتیں کرتی ہیں۔ تو وہ بھی وہاں پہ دعائیں سوچ کے گیا تھا، یہ مانگوں گا، فلاں مانگوں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ جب وہاں پہنچا تو سب کچھ بھول گئے اور کہنے لگا کہ یا اللہ، اس کو بڑا مزہ آیا بیت اللہ میں جا کے، اس نے وہاں کی رونقیں دیکھیں، بہاریں دیکھیں، پوری دنیا سے ہر رنگ و نسل کے زبان بولنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ کہنے لگا یا اللہ آپ کا گھر بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پر رونق ہے، بڑا آباد ہے۔ میں نے دعائیں تو بڑی سوچی تھی، لیکن میری اب ایک ہی دعا ہے آپ سے کہ قیامت تک اس کو اسی طرح آباد رکھنا۔ تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی، اس کو آباد رکھنا۔ تو وہاں قریب ہی ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل پہ القاء ہوا کہ اس دیہاتی نے جو دعا کی ہے اللہ پاک کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے
اس سال سب کا حج قبول فرما لیا. تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ. تو مانگنے والوں کے ڈھنگ ہے مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کے حبیب اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ آج یہ جو لکھتے بیدار سے مانتے، بھلے تھکی ہوئی صحیح لیکن بیدار ہیں آپ لوگ، میرے ساتھ مل کر یہ دوسرا مصرع آپ پڑھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ سفر کا حق ادا ہوا. محبت کے ساتھ سنیے گا. بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی. بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی. رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے. وہ بھی اتنی رات گئے رب سے عمر کو مانگ رہا ہے. وہ بھی اتنی رات. اللہ کے نبی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یا عمر ابن ہشام بھیج دے یا عمر ابن خطاب بھیج دے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے عمر بن خطاب کا نام لیتے تھے، یعنی گویا کہ یوں کہا جا رہا تھا، عرض کیا جا رہا تھا کہ آنا تو عمر کو ہی چاہیے، لیکن اگر آپ کی مشیت میں اس کا آنا نہیں ہے تو چلو اس کو بھیج دیں، گزارا کر لیں گے. لیکن اللہ نے جب اپنے نبی کی دل کی خواہش کو دیکھا، نبی کی دل کی خواہش پر تو اللہ تعالیٰ قبلے تبدیل کر دیتا ہے. جب خواہش کو دیکھا تو یوں پیشانی کے بالوں سے پکڑا عمر کو اور کہا چل میرے حبیب کے قدموں میں. اور کیا فرمایا؟ رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ